عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ میں سیاستدان نہیں ہوں، لیکن وہ بڑی بھرپور سیاست کرتے ہیں۔ دیکھیں نا پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو بھی 9 مئی کا بندہ آ رہا ہے اس کے خلاف وہ اس کو ضمانت دیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار رضوان رضی صاحب موجود ہیں۔ رضوان صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی میدان میں کیا ہلچل چل رہی ہے؟ 12 روز ہو گئے الیکشن ہوئے اور ابھی تک کوئی گورنمنٹ کیوں نہیں بن پا رہی؟ دیکھیے یہ جو سیاسی محاذ کے اوپر ہلچل ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت بننی ہے وہ مشترکہ حکومت بننی ہے۔ جب آپ میرے پاس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی نے اپنی طرف سے گیم الٹ دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ آپ ہمیں دے دیں اور سارے آئینی عہدے آپ لے لیں، پی ایم ایل این کو کہا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ مذاکرات کا دور ہوتا ہے، لین دین کا دور ہوتا ہے۔ جس طرح پٹھان نہیں ہوتا کلین کے 30,000 میں مانگتا ہے، دینا اس نے 600 روپے کا ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی طرف سے کلین کا ریٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ بلاول صاحب نے آخری پتہ بھی کھیل دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ بات نہیں مانیں گے ہماری بات تو ہم اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے سے مذاکرات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اب دیکھیں پی ایم ایل این اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ تو کیا دادا عمران خان پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرے گا، جیسے بلاول نے کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے؟ دیکھیے وہ کسی بھی اور طریقے سے ایوان کے رکن تو بن گئے ہیں، اور ایوان کے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی کردار تو ادا کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اس بیان کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیں جو انہوں نے پہلے لیا تھا اپنے مختلف بیانات کے اوپر، تو ایک اور یو ٹرن لے لیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان پہ دیکھیں نا کتنا بھاری قسم کا یو ٹرن مارا ہے اور مولانا کی تعریف و توصیف کی ہے۔ تو کچھ پتہ نہیں کہ زرداری صاحب کے اندر سے بھی انہیں ایسے گن مل جائیں، ایسی خصوصیات نظر آ جائیں جس کو وہ تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں، اور وہ اس معاملے میں کنجوس واقعہ نہیں ہوئے، وہ تعریف کر دیتے ہیں لوگوں کی۔ وہ الیکشن 2018 سے پہلے بلکہ 2014 سے 13 سے پہلے وہ نواز شریف صاحب کی بھی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے اور خود بتایا کرتے تھے انہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا، انہوں نے ہی بتایا کہ میاں شریف صاحب نے شوکت خانم کے لیے 50 کروڑ روپیہ دیا تھا۔ یہ ان کا اپنا کلپ جو ہے وہ وائرل ہوتا رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، لیکن انہوں نے تو بنیادی طور پہ ان دونوں پارٹیوں کو سیاست کی گلی میں خود ہی دھکیلا تھا کہ یہ وہاں پہ جا کے سمجھیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے مذاکرات کر کے آپس میں دیکھ لی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سیاسی بھاؤتاؤ کا لیول ہے، اس لیے اس کے اوپر جو آبویس چیزیں آئیں گی جو سامنے آ رہی ہیں اس پہ کوئی سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلڈ پریشر ہائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تماشا دیکھنا ہے، آپ نے تماشا لگا ہوا ہے اس وقت۔ رضوان صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے، بلاول صاحب بھی ہو سکتے ہیں، شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی تیسرا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ کسی اور کا نامزد کردہ ہو، اور باقی سارے اس کو جو ہے وہ ووٹ کر دیں۔ فی الحال سچویشن بہت ہی غیر یقینی کی ہے۔ میں نے کہا نا کہ مذاکرات میں اتار چڑھاؤ بڑے آتے ہیں، آپس میں رابطوں میں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں جن کے پس منظر کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ہو سکتا ہے، فی الحال تو کوئی نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کے اندر اپنی ڈیوائیڈ نظر آتی ہے۔ شہباز شریف صاحب اور ان کے حامی گروپ جو ہے ان کا خیال ہے کہ ہم کم وقت میں ہمیں پرائم منسٹرشپ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ خیال ہے کہ اگر ہر قیمت کے اوپر ہم نے لی تو 100 جوتے بھی کھائیں گے اور 100 پیاز بھی کھانا پڑیں گے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی تو ہماری آبرو بچ جائے۔ اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ یہ آخری موقع ہے اقتدار کو اتنا کمپریہنسولی انجوائے کرنے کا، تو لہٰذا ہم میکسیمم اس کو انجوائے کر لیں۔ اور پی ٹی آئی نے تو ووٹ اس بات پہ لیا ہے کہ جناب ووٹ پہ ٹھپا لگاؤ اور کپتان کو باہر نکالو۔ کپتان کو باہر نکالو کا ٹرینڈ انہوں نے ٹاپ پہ رکھا ہے الیکشن کے دنوں میں ٹویٹر کے اوپر۔ تو اگر وہ انہوں نے کپتان کو باہر نکالنا ہے
تو انہوں نے اپنا ووٹ یا حق رائے دہی کسی یقین دہانی پہ کرنا ہے نا کہ جی آپ باہر آپ اقتدار میں آ کے تو ہمارے کپتان کو جیل سے باہر نکالیں گے. تو بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اس وقت غیر یقینی کی صورتحال میں چل رہی ہیں. رضوان صاحب یہ دیکھیں کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں کسی بھی جماعت سے اتحاد نہیں کروں گا. اب انہوں نے سنی تحریک سے بھی اتحاد کر لیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی وہ بیٹھ گئے ہیں, اور انہوں نے MWM سے بھی اتحاد کر لیا. تو آپ کے نظریے کے مطابق کیا یہ اتحاد مضبوط اور لانگ ٹرم چلے گا یا ڈال مٹول ہی ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ میں سیاستدان نہیں ہوں, لیکن وہ بڑی بھرپور سیاست کرتے ہیں, اور اس وقت انہوں نے جس جگہ کے اوپر متکا لگایا ہوا ہے اور اس جگہ کے اوپر بھی اندر میں تقسیم نظر آتی ہے ہمیں, اس کے پیش نظر تو فی الحال یہی ہے کہ وہ اس طرح کی کئی کلا بازیاں لگائیں گے. انہوں نے پورے اپنے 3 سال 7 ماہ 21 دن لیڈر آف دا اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا. وہ رستہ بدل کے اسمبلی کے اندر آتے تھے تاکہ انہیں ہاتھ نہ ملانا پڑے. اس وقت ان کا پہلا آبجیکٹو جو ہے جسے وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دیں گے کہ کسی نہ کسی طور پہ وہ باہر آ جائیں. عدلیہ کی طرف سے انہیں پوری سہولت کاری دستیاب ہوگی, لیکن یہ وہ والی عدلیہ ہے جس کے خلاف سنا ہے کہ 100 ریفرنسز جو ہیں وہ فیصلے کے لیول پہ جانے والے ہیں. تو ابھی آپ کو 2 ججز کا سپریم کورٹ سے اور 1 کا ہائی کورٹ سے استعفیٰ نظر آیا ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو تھینک یو گڈ بائی بھی کہا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل کی جب اگلے مہینے سے پروسیڈنگ آغاز ہوگی, کیونکہ ریفرنس جب کسی جج کے خلاف تمام ثبوتوں کے ساتھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک سینئر جج کو ریفر ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی مٹیریل ہے کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں رکھا جا سکے یا نہیں, اور اگر وہ مٹیریل نہیں ہوتا تو اس کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے, اور ریفرنس فائل کرنے والے کے خلاف یا تو سپریم کورٹ کارروائی کرتی ہے یا ہائی کورٹ جس کے جج کے خلاف ریفرنس گیا ہو وہ کارروائی کرتی ہے, یا اس جج سے پوچھا جاتا ہے. اور نارملی جج صاحبان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دفع کریں, مطلب کارروائی نہیں ہوتی لیکن حق مل جاتا ہے ان کو اگر وہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں تو یہ جو 3 الیکشن سے پہلے ڈز کر کے استعفے آئے تھے, میرا خیال ہے کہ وہ بارش پھر ہونے والی ہے, اور اس دفعہ 3 تک بات محدود نہیں رہے گی, زیادہ تک جائے گی. لیکن وہ جانے سے پہلے غیر یقینی کی ایسی صورتحال ضرور جنریٹ کرنا چاہیں گے وہ جج صاحبان جن کے خلاف پراپرٹی کے حوالے سے, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف قسم کی بدعنوانیاں کرنے کا الزام ہے, اور اس کے دستاویزی ثبوت جو ہیں ان کے خلاف ریفرنسز میں منسلک کر دیے گئے ہوئے ہیں. کئی تو میرا مطلب ہے سوسائٹی کے بورڈ پہ بھی ہے نا, مطلب سٹنگ جج ہائی کورٹ کا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بورڈ کے اوپر بیٹھا ہو تو اس نے انصاف کیا کرنا, اور پھر سارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا کیس بھی اس کے پاس لگ رہے ہوں, تو یہ سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس گئے ہوئے ہیں. تو یہ پہلو جو ہے انہوں نے جانے سے پہلے, اب دیکھیں نا پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو بھی 9 مئی کا بندہ آ رہا ہے اس کے خلاف وہ اس کو ضمانت دیے جا رہے ہیں. اگر آپ نوٹ فرما رہے ہوں پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں مل رہی ہیں, مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل رہی ہیں, اور پھر وہ سارے تو ایک ہے ابھی اس سسٹم نے. دیکھیے میں آپ کو اس کا یوں پہلو بتا دوں, ایک 9 مئی ہوا تھا پچھلے سال, ٹھیک ہے سر, اور ایک 9 مئی ہے 8 فروری کو جو ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن کے خلاف 9 مئی کیا تھا 8 فروری کو بھی ہم نے انہی کے خلاف ہی بغاوت کی ہے, یہ ان کی بات ہے. یہ 9 مئی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا 29 فروری کو جب اجلاس ہو جائے گا. ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ 26 کو بھی اجلاس ہو سکتا ہے, 26 فروری کو بھی, ٹھیک ہے. اور تیسرا 9 مئی جو ہوگا وہ تب ہوگا جب نومبر 2025 میں موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہوگی, تو ان کو ایکسٹینشن ملنے یا نئے کی تقرری کے اوپر بات ہوگی. اس وقت پھر یہ اس طرح کا ہی کریں گے. 29 تک جو ہے وہ آپ دیکھیے گا بہت سارے ایسی چیزیں سامنے آئیں گی, لائی جائیں گی, جیسے کہ لائی جا رہی ہیں. 2 وہ لے کے آئے ہیں, ایک وہ جو بیلٹ پیپر وہ رائے کھرل, کیا نام ہے اس کا, ثاقب کھرل والا,
وہ والا ایشو ہے، وہ آپ دیکھیے کہ کس طرح فلاپ ہوا ہے. اس سے پہلے وہ کمشنر صاحب جڑے کہ اپنے بیان تو نہ سکے نا، ان کا ایشو ہے. یہ 2 ایشو تو آئے ہیں، ایک آدھ اور بھی آئے گا اس ہفتے میں. آج 20 ہے، 20 ہے نا، تو 26-27 تک ایک آدھ اس طرح کا اور بھی وہ بم پھوڑیں گے. تو ان دونوں تینوں بموں کے ساتھ جو ہے ہم چلے جائیں گے اسمبلی کے سیشن میں. اور جب اسمبلی کا سیشن ہو گیا پہلا، اور اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جن کا نوٹیفیکیشن اس وقت تک جاری کرے گا الیکشن کمیشن، انہوں نے جا کے اپنے حلف اٹھا لیے، تو اس کے بعد یہ معاملہ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. رضوان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی جو سی ایم شپ ہے اس پہ مریم نواز صاحبہ کا نام نظر آ رہا ہے اور بلا مقابلہ نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مریم نواز صاحبہ ایسی چیف منسٹر ثابت ہوں گی جیسے شہباز شریف پنجاب کے لیے ثابت ہوتے تھے؟ دیکھیے، جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس نے ویژن دینا ہوتا ہے یا اس نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. ان ڈائریکشن کے اوپر عمل درآمد نیچے اس کی ٹیم نے ممکن بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ٹیم جیسی ہوگی، جتنی آنیسٹ ہوگی، جتنی اپنی لیڈر کے ساتھ اس کی افیلیشن ہوگی، وہ اسی کے حوالے سے اس کے نتائج نکلیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کمپنی تھی یہاں پہ لاہور میں، جو کہ لاہور، پنڈی، ملتان کے اندر کوڑا اکٹھا کرتی تھی، ترکی کی کمپنی تھی. اس کے ساتھ معاہدہ یا تو آپ نے کینسل کرنا تھا یا اس معاہدے میں توسیع کرنی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کی توسیع کا اعلان کر دیا، لیکن ان کو ادائیگیاں نہیں کیں. نتیجے کے طور پہ کیا لاہوریوں نے نہیں دیکھا کہ بڑی بڑی سڑکیں جو تھیں، وہ جی ٹی روڈ جو ہے، یہ فیروز پور روڈ جو ہے، ان کے درمیان میں کوڑے کی لمبی ڈھیریاں لگا دیا کرتے تھے. جو گلیوں سے اٹھا کے لاتے تھے وہ مین سڑک پہ درمیان میں سجا دیا کرتے تھے. یہ ہم دیکھ چکے. صرف یہ تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے کابینہ بلا کے اس کے اوپر فیصلہ کرنا تھا، اور پھر کیا کہ جناب ہم نے جو ہے ان کے ساتھ کنٹینیو نہیں کرنا. انہیں کہا تھینک یو ویری مچ، اور وہاں پہ انہوں نے پھر ایک اور کمپنی کو وہ کانٹریکٹ دے دیا جو کہ پاکستان کی تھی. درمیان میں جو محکمہ تھا LWMC کا، اس نے خود بھی چلانا شروع کیا. تو میں آپ کو صرف ایک مثال پیش کی ہے کہ جو اس لیول پہ فیصلہ سازی ہوتی ہے، اس میں جو یس یا نو اس نے کرنا ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، وہ اگر بر وقت ہوتا جائے بلکہ ایڈوانس میں ہوتا جائے تو اس سے پھر اچھے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے یہی کیا نا، آگے وہ ہر ہفتے کابینہ کی 2 میٹنگیں کرتے ہیں، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں اور بات کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں. اور انہوں نے کتنے زیادہ کام کر دیے ہیں، کتنے زیادہ چیزیں کلیئر کر دی ہیں. تو یہی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ، وہ نواز شریف کی جو سیاسی لیگیسی ہے اس کو آگے لے کے جا رہی ہیں. نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے ہیں تو ان کے دیگر مقاصد کے علاوہ جو سب سے اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی لیگیسی آگے ٹرانسفر کر دیں. اور جو ان کے ہاں سے خبریں نکل کے آ رہی ہیں کہ اس دوران منتخب تو وہ ہو گئے ہیں، حلف بھی اٹھا لیں گے حمزہ شہباز شریف صاحب، لیکن وہ پاکستان میں شاید نہیں رہیں گے. وہ اس حکومت کے دوران لندن میں مقیم رہیں گے تاکہ مریم جو ہیں وہ اوپنلی اپنا پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کر سکیں. اب یہ جو پولیٹیکل کیریئر کا آغاز ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر ان کے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو بڑا شدید اعتراض ہے نا، کہ اب نواز شریف نے تو، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، مطلب اور 10-15-20 سال صاحب نواز شریف صاحب چل سکتے تھے. یہ مریم تو نئی انرجی کے ساتھ آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ 25-30 سال یہ آگے کنٹینیو کرے گی. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ مریم نواز شریف کے الیکشن کو کھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے. بلاول صاحب ابھی تک اس طرح کے کسی انڈیپینڈنٹ آئینی عہدے پہ نہیں آ سکے، تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک ہے چیز. اور پھر جو ہے یہاں پہ جو بلاول صاحب کو بھٹو صاحب کی لیگیسی کو یا بے نظیر صاحبہ کی لیگیسی کو کیپچر کرنے میں جو مسائل تھے وہ مریم کو نہیں ہوں گے، ان کے ڈائریکٹ والد صاحب. ٹھیک ہے.
تو تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیے جتنے بھی سیزنڈ لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے جو کہ صوبائی اور قومی دونوں سے جیتے ہیں، وہ صوبے میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ وفاق میں جانے کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنی قومی اسمبلی کی سیٹیں چھوڑیں گے اور صوبائی اسمبلی کی ریٹین کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب کو پھر ایک دفعہ اپنا فوکس رکھنا ہے تاکہ پنجاب کو وہ ایک سکسیس ماڈل دکھا سکیں، اور جب وہ سکسیس ماڈل دکھائیں اور اپنی یہاں پہ پولیٹکس اور گورننس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ ابھی تک تو ان کی صرف مزاحمتی سیاست ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کوئی آئینی عہدہ نہیں لیا یا اس کو رن کیا، کسی آئینی آفس کو رن نہیں کیا۔ تو اگر وہ کریں گی تو یقیناً وہ اپنے کریڈینشلز میں اضافہ کریں گی، تو اگر نہیں کریں گی خدا نخواستہ تو پھر نواز شریف صاحب کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا کہ میں اپنی لیگیسی کو اگلی نسل کو ٹرانسفر کر دوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے کہ میرے ساتھ رضوان رضی صاحب موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ آنے والے وقت میں کون سے بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں اور پنجاب کو مریم نواز صاحبہ کس طرح لے کے چلیں گی۔ ایک بار پھر مسلم لیگ نون کا فوکس پنجاب کی طرف ہے کہ وہ اپنے پنجاب کو دوبارہ سے بہتر بنا سکیں، اور 26 اور 29 فروری کو اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، یا تو 26 فروری والے دن ہو جائے گا یا 29 فروری کو، لیکن اس مہینے کے آخر تک بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔